الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. صدق الله مولانا العظيم. وَيَا قَوْمِ مَا لِي، فرعون کے دربار میں جس اللہ کے بندے نے خطاب کیا اور وہ فرعون ہی کے خاندان سے تھا، اس سے پہلے یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی، اس نے پھر اپنا مومن ہونا ظاہر کیا اور فرعون اور اس کی پوری ٹیم کو للکارا، اور ان کے سامنے حق کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑی تفصیل کے ساتھ فرعون کے دربار میں اس نے گفتگو کی۔ قرآن کریم نے یہاں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ ہمارا تیسرا چوتھا درس ہے، اور جو اسی مرد مومن کی گفتگو پر ہے، یہ آخری حصہ ہے اس کا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ، خیر خواہی دیکھیے، بھلائی دیکھیے، اور یہ بہت نازک موڑ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر بندہ اپنے جذبات میں بہہ جاتا ہے، لیکن اس اللہ کے بندے کا اعتماد، سلیقہ، دعوت دینے کا انداز دیکھیے، یعنی پوری خیر خواہی کے ساتھ۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، کیا؟ اے میری قوم۔ آپ پوری گفتگو میں دیکھ رہے ہیں، کہیں بڑے بڑے دعوے نہیں، کہیں نامناسب الفاظ نہیں۔ اے میری قوم، اے میرے لوگوں، ادعوکم الی النجات، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف۔ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کس کی؟ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو دوزخ کی طرف۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ عربی میں یہ جو الفاظ ہے نا، اے میری قوم، اے میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہہ رہے ہیں، یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، اے میری قوم، اے میرے بھائی، اے میرے دوست۔ عربی کا یہ انداز جو ہے، یہ بہت اپنائیت والا ہے۔ بھائی کیا ہے؟ ہمارے یہاں میں اکثر ایسے موقع پر یہ بات سوچا بھی کرتا ہوں اور عرض بھی کرتا ہوں، ہمارے یہاں ممبروں پر بیٹھنے والے ایسا لب و لہجہ اپناتے ہیں، اوہو، یعنی خود دعوت کے آداب سے واقف نہیں۔ دعوت کے آداب سے، دعوت کا ایک ادب یہ ہے کہ مخاطب کو اس کے مقام اور مرتبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے گفتگو کرو۔ اب میں آپ سے گفتگو شروع کر دوں، بھائی تم کیا کرتے ہو، تم سو جاتے ہو، تم یہ کرتے ہو، اگر واقعتاً آپ سو بھی جاؤ، کوئی پوچھے مولوی صاحب یہ طریقہ ہے خطاب کرنے،
یہ طریقہ ہے کسی کو مخاطب بنانے کا؟ میں یہاں ایک مرتبہ ایک جنازے میں، ایک صاحب ہے یہاں کے، جب بھی جنازہ پڑھنے سے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، ایسی اخلاق سے گری ہوئی، کبھی بھی کسی ممبر پر بیٹھنے والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے تم یوں کرتے ہو، نہیں، اپنے آپ کو شامل کر کے ہم سب یہ کوتاہی کرتے ہیں۔ بھائی مناسب الفاظ کیا ہیں؟ ہم سب یہ کوتاہی کرتے ہیں۔ آپ حضرات متوجہ ہو جائیے، بھائی آپ میری طرف توجہ کیجئے، بھائی آپ میری بات کو ذرا غور سے سنیے۔ یعنی ایک ادب ہے، دعوت کو پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے، ایک بڑے میاں آ کے وضو لگ گئے کرنے، ان کا وضو جو تھا اس میں غلطی تھی۔ اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ ان بڑے میاں کو، یہ عمر میں بڑے ہیں مجھ سے بہت، ان کو کس طرح ٹوکوں؟ ایک یہ ہے کہ ان کو کسی بھی طرح کہوں تو بڑے ہیں، ان کے ادب کے خلاف ہے، تو کس اچھے طریقے سے ان سے کہا کہ بڑے میاں آپ ذرا میرا وضو دیکھیے، اس میں کہاں غلطی ہے، اس میں کیا ہے؟ ان کے سامنے خود پورا وضو کیا۔ جب وضو مکمل کیا تو اس بڑے میاں نے کہا بیٹا آپ کا وضو تو صحیح ہے، لگتا ہے میرے وضو میں۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، اور ہندوستان میں ان کا سبق بہت، جس زمانے میں حضرت گنگوہی یہ سبق پڑھاتے تھے اس زمانے میں شاید ہندوستان میں اتنا اہم سبق بخاری مسلم کا نہ ہوتا۔ اور ایسے اللہ کے مقرب بندوں کو کبھی کوئی کشف، کوئی چیز محسوس بھی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ طلباء بیٹھے سبق پڑھ رہے تھے، احساس ہوا کہ لگتا ہے کسی کا وضو نہیں، بعض دفعہ کشف ہو جاتا ہے، چیز کھل جاتی ہے، کسی کا وضو نہیں۔ اب ایک یہ ہے کہ یوں فرماتے بھائی جس کا وضو نہیں ہے جاؤ وہ وضو کر کے آئے، تو بھائی ایسے کوئی اٹھتا بلکہ شرمندہ ہوتے کوئی بھی۔ سبق روک کر فرمانے لگے بھائی میرا جی چاہ رہا ہے ہم سب پہلے تازہ وضو کر لیں، ہم سب پہلے کیا کر لیں؟ تازہ وضو کر لیں۔ طلباء کے ساتھ خود بھی اٹھے، سارے طلباء اٹھے، سب نے دوبارہ وضو کیا۔ سب نے کیا کیا؟ اب جس کا وضو نہیں تھا بھائی اس کا بھی وضو ہو گیا کہ نہیں؟ طریقہ ہے۔ دیکھو یہ کسی جگہ آج کل ماشاءاللہ ایسے کرائے، سخت لفظ بولوں میں کیا کہوں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت اگل کر اپنی روزی روٹی کمانے والے خطیب، رفع دین پہ تقریر ہو رہی ہے، میں قرآن اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کوئی رکعت بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی، میں گردن اترا دیں گا، کبھی ناخون اللہ کے راستے میں کٹوایا نہیں، گردن اتروا دو گے۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا لہجہ ہے؟ تم صحیح بھی ہو، یہ کون سا یہ لہجہ دعوت والا ہے؟ یہ لہجہ بھائی کون سا یہ دعوت والا ہے؟ اور ایسے پیشہ ورانہ لوگوں کو بلاتے بھی اسی طرح کے لوگ ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، جی ہمارے یہاں پروگرام ہے، آپ نے تشریف لانی ہے، یوں فلاں۔ میں نے کہا یار آپ جس طرح کے یہ بندوں کو بلا رہے ہیں نا، مجھے آپ کا ذوق یہیں سے سمجھ میں آ گیا، میری طرف سے معذرت میں نہیں آ سکتا، چونکہ یہ جو بازاری لب و لہجہ ہے یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ یہاں آپ جگہ جگہ پڑھ رہے ہیں یا قومی، بھائی فرعون اور اس کی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے اپنے لوگ، اے میری قوم، اے میری قوم۔ یہ نبی پورے قرآن میں آپ ذرا 12ویں پارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کا طرز تخاطب دیکھیے اپنی قوم کو۔ ہمارے بڑوں میں سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، انہوں نے پورے قرآن پر انبیاء کے جو دعوت کے اسلوب ہے نا ان کو جمع کیا ہے ایک جگہ، اور اس پر ان کی بڑی پیاری کتاب ہے۔ اسی لیے مولانا ابو الحسن علی ندوی اپنے زمانے میں پوری عرب دنیا میں اتنے مقبول تھے
شاہ فیصل وغیرہ سب ان سے کیوں دعوت کرتے تھے، دعوت دیتے تھے اسلام کی۔ عرب جب بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں الداعی الکبیر، ان کا کسا تذکرہ کرتے ہیں؟ الداعی الکبیر۔ اتنا لہجہ میٹھا، آگے والے سے گفتگو کا اتنا سلیقہ، آگے والے کی نفسیات کی اتنی رعایت، آگے والے کے مزاج کو اتنا مد نظر رکھنا۔ تو یہاں بات شروع کر رہے ہیں وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ، یہ نہیں کہا تمہیں کیا ہو گیا بھائی، کیا، اور یہ نہیں کہا تھوڑا ستیہ ناس تو رکی ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومی مَا لِي، اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا، ادعوکم الی النجات، میں تمہیں بھلائی کی دعوت دیتا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو کس کی طرف؟ بھائی یہ مجھے کیا ہو گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ بھائی کیا بنتا ہے یار، تمہیں کیا ہو گیا؟ خرابی کن میں؟ پتہ نہیں لوگ اس کو کیا کہیں گے۔ یہ ہے نبیوں کی شان، اللہ کے مقرب بندوں کا طریقہ کہ وہ بات کو کس سلیقے سے کرتے ہیں۔ ہاں، بات کو کس سلیقے سے کرتے ہیں۔ تدعوننی، تم مجھے دعوت دیتے ہو، مجھے بلا رہے ہو، لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تاکہ میں اللہ کا انکار کر دوں، وَأُشْرِكَ بِهِ، اللہ کے ساتھ شرک کروں، مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم، جس کا میرے پاس کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اس اللہ کی طرف جو بہت طاقتور ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ میں تمہیں اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا، میں تمہیں اپنے مسلک کی طرف دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ کس کی طرف دے رہا ہوں؟ اِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، کتنی اعلیٰ بات کہی، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس اللہ کی طرف العزیز۔ اگر اس کی بغاوت کرو گے وہ انتقام لینا جانتا ہے چونکہ العزیز ہے۔ بھائی اگر اس کی کیا کرو گے؟ بغاوت کرو گے، وہ انتقام لینا جانتا ہے چونکہ وہ کیا ہے؟ بہت زبردست ہے، صاحب حکومت و اقتدار ہے۔ اور فرعون اور اس کے قوم نہیں مانی، پھر اللہ کی صفت عزیز حرکت میں آئی، اگلی آیات میں تذکرہ آ رہا۔ ہاں اگر اس اللہ کی طرف لپکو گے الغفار، تو اس کو کیا پاؤ گے؟ بہت زیادہ مہربان پاؤ گے۔ لا جرم، یقیناً، انما تدعوننی الیہ لیس لہ، تمہارا تدعوننی، تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی طرف، لیس لہ دعوت فی الدنیا، نہ اس کو دنیا میں پکارنا ہے نہ اس کو آخرت میں پکارنا۔ تم مجھے فرعون کی طرف دعوت دیتے ہو، شرک کی طرف دعوت دیتے ہو، دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم مجھے کس بات کی دعوت دے رہے ہو؟ ہاں اب اپنی تقریر کے آخری دو پیراگراف ذرا کتنے اعلیٰ۔ فرمایا وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہم سب نے لوٹ کر کدھر جانا ہے؟ اللہ کی طرف، ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور پھر میری بات سن لو، جو حد سے تجاوز کر کے اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، ہم اصحاب النار، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ، تم یاد کرو گے ایک وقت جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ بھائی کیا کہا؟ فَسَتَذْكُرُونَ، جو کچھ میں نے نصیحت کی ہے تمہیں، ایک وقت آئے گا تم اس کو یاد کرو گے، جب اللہ کا عذاب آیا نا، اس وقت تم کہو گے کاش۔ باقی رہا میرا یہ تقریر کرنا، اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر سچائی کو بیان کیا، فرمایا اس کی کوئی پریشانی نہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ اور بھائی جو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے تو اس کو، یہ بہت عظیم کلمہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں
یہ حفاظت کا بہت بڑا قلعہ، جس بندے کو مظلومیت اور جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو وہ اس کو کثرت سے پڑھے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور بھائی جو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، اللہ جل جلالہ پہ نمٹنا جانتے، اللہ جل جلالہ، ہر نبی نے یہ کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہم اپنے معاملات کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اور بھائی جو اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اللہ پھر اس کو گرنے نہیں دیتے۔ ہم چونکہ انسان کم ظرف ہے، اس میں جذباتیت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میں تو انتقام لے کے چھوڑنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ انتقام لے کر چھوڑنا ہے۔ اور آپ کو سچی بات یہ ہے، آپ بھی اس کی گواہی دیں گے، زندگی میں آپ نے بھی ایسے واقعات دیکھے ہوں گے، جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی انہوں نے اپنا معاملہ کس کے حوالے کیا؟ اللہ کے حوالے کیا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ کچھ سال پہلے ایک بچی ڈاکٹر پڑھی لکھی، ایک جگہ نکاح ہوا، میں بھی بار بار وہاں گیا اس پنچایت میں، اس خاندان کے معاملات، بچی پڑھی لکھی ڈاکٹر، اور انہوں نے نالائقوں نے بچی کے ساتھ زیادتی کی، کئی طرح زیادتی کی، ایسی کمینگی کے حد تک زیادتی کی۔ میں نے بھی وہاں سمجھایا، بہرحال انہوں نے پھر بعد میں طلاق بھی دے دی۔ اس بچی پر بہت اثر ہوا۔ میں نے اس کے والدین کو، اس بچی کو یہ بات عرض کی کہ آپ کے ساتھ 100% زیادتی ہوئی ہے، اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو۔ اپنے معاملات کس کے حوالے کرو؟ اللہ کے حوالے، اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو۔ الحمدللہ سال کے بعد ایسے ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے لیے باہر ایک بہت اچھے ڈاکٹر، ان کا بھی پہلا نکاح تھا، وہاں انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر سے، پہلے سے لاکھ گنا اعلیٰ انتظام کر دیے۔ میں تو یہ باتیں ان کو نصیحت کر کے شروع میں بھول بھال گیا تھا، سال کے بعد ساتھ جب سارے معاملات درست ہوئے تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جس دن ہمارا یہ طلاق کا معاملہ ہوا تھا آپ نے یہ باتیں کہی تھی، واقعتاً اب ساری وہ باتیں سچی ہو گئی۔ میں کہا بھائی میں نے تھوڑی کہی تھی، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے، وہ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ وہ تو کون کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اپنے جہاں تمہارے ساتھ زیادتی ہو، ہر نبی نے یہ کہا میں اپنے معاملات کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور وہ اللہ پھر اپنے بندے کو بھائی گرنے نہیں دیتا۔ ان الفاظ کو یاد کر لیجئے ہم سب، اللہ پھر اپنے بندے کو گرنے نہیں دیتا، اللہ اپنے بندے کو پھر بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھو نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات کتنی بے بسی ہوگی، کتنی بے بسی ہوگی، اللہ کے نبی کس تکلیف سے گزرے ہوں گے کہ آبا و اجداد کے وطن کو چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر، رات کو جان بچا کر صدیق اکبر کے ساتھ نکل رہے، اور 100 اونٹوں کا انعام پانے کے لیے چپے چپے پر لوگ تلواریں لیے پھر رہے۔ او بدبختو خبیثو، اس طرح تو کوئی ڈاکو کو تلاش نہیں کرتا۔ تم اس ہستی کے پیچھے یوں پڑے ہوئے ہو جس سے پاکیزہ اور مقدس اللہ نے انسانوں میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات بھائی کس کے حوالے کیے؟ اللہ کے حوالے کیے۔ چند سالوں کے بعد عجیب شان ہوگی اس کی، سیرت نگار بھی کتنا محفوظ کرتے، یہ منظر پورے محفوظ ہوتے نہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ، بھائی کتنے؟ 10,000 کے لشکر کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ مکہ کو فتح کر رہے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ میں۔ اور مکہ کے سرداروں نے، ان کو سمجھ نہیں آئی تھی، انہوں نے 2 سرداروں نے جب پہاڑی کے اوپر سے رات کو اچانک پہاڑی کے پچھلی سائڈ پر نظر پڑی نا، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا یار یہ اتنا بڑا قافلہ، لگتا ہے کوئی مسافر ہے۔
دوسرے نے کہا یار مسافروں کا قافلہ اتنا بڑا ہوتا ہے، مجھے تو لگتا ہے مدینہ والے آ گئے۔ اس نے کہا چل رہے، مدینہ والوں کے پاس اتنا لشکر کدھر سے آیا؟ یہ دو سردار آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ دو سردار باتیں ہی کر رہے ہیں، اتنے میں صحابہ اکرام ان کے سر پر پہنچ گئے اور دونوں کو کیا کر لیا؟ گرفتار کر لیا۔ دونوں کو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، حضور کے پاس لے آئے۔ مکہ والوں کے اوثان خطا کر گئے کہ یار جو ہستی یہاں سے راتوں رات نکلی اپنی جان بچا کر، چند سالوں کے بعد اللہ نے اپنے اس بندے کو، یہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بھائی اس کلمہ کو پلے باندھ لیجیے، اور یہ بہت عظیم کلمہ ہے۔ جب کبھی دکھ، پریشانیاں یا کسی کی طرف سے ظلم اور زیادتی کا خدشہ ہو تو اس کو بار بار پڑھیے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے معاملات کس کے حوالے کرتا ہوں؟ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، یہ نہیں کہ آپ اس کے حوالے کر دو، اس کو پتہ ہی نہ چلے کس نے میرے حوالے اپنے معاملات کر رکھے ہیں۔ بصیر بالعباد، بھائی وہ کیا ہے؟ بصیر بالعباد، وہ اپنے بندوں کے تمام معاملات سے واقف ہے، وہ کسی سے بھی غافل نہیں۔ وہ اسرائیلی روایات میں بھی یہ بات آتی ہے۔ بھائی آخری بات ذرا سننا، موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا نا ہم آپ کو نبی بنا رہے ہیں، فرعون کے پاس جاؤ، کہاں جاؤ؟ فرعون کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ تھوڑے سے ڈرے، ظالم و جابر بادشاہ۔ دوسرا، اپنی بیوی کے لیے آگ لینے گئے تھے، قرآن تذکرہ کر رہا، تو پریشانی ہوئی کہ فرعون کے پاس جانا ہے، اب یہ پیغمبرانہ ذمہ داریاں میرے اوپر آ گئی، میرے اہل و عیال کا کیا بنے گا؟ میرے اہل و عیال کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو پتھر پڑا ہے ذرا اس کو توڑو۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر توڑا، مضبوط پتھر، اور اسرائیلی روایات میں ہے کہ اندر سے کیا نکلا؟ ایک کیڑا نکلا، اس کے منہ کے اندر کیا ہے؟ پتا ہے، اس کی خوراک ہے۔ تو سمجھا دیا موسیٰ، اس حقیر ترین مخلوق کو سخت ترین پتھر کے اندر جو اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑ رہا، اس کا رزق پہنچا رہا ہے، تم تو اللہ کے کلیم اللہ بن رہے ہو، وہ اللہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ اللہ تمہیں کیسے؟ اس نے فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ جل جلالہ کیا کر رہے ہیں؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پھر اللہ نے اس بندے کو فرعونیوں کی ساری بدترین سازشوں سے بچایا۔ بھائی اللہ نے کیا کر لیا؟ ان کی جرت نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ اس آیت سے دوبارہ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔